ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور نیٹو دنیا کی بہترین افواج تصور کی جاتی ہیں اور یہ طاقتور ترین افواج ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے غریب ترین ملک افغانستان کی ایک ملیشیا فورس یعنی طالبان نے سپر پاور اور اس کے اتحادیوں کو 20 سال تک ناکوں چنے چبوا کر ذلت آمیز رسوائی کے ساتھ اپنے ملک سے نکال باہر کیا ہے۔ عالمی سطح پر اس صورتحال پر حیرت کے تاثرات بہت واضح ہیں کہ ایک سپر پاور اور یورپ کی افواج کو کیسے اتنی واضح ذلت اٹھانی پڑی۔ چنانچہ اس ذلت کے احساس سے امریکہ افغانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے روزانہ درجنوں افراد کو کابل ایئرپورٹ پر دہشت گردی کے ذریعے قتل کر رہا ہے اور داعش کا نام استعمال کر رہا ہے۔ دہشت گردی اور تخریب کاری کی اس مہم کے نتیجے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سخت پریشانی کا شکار افغان عوام محفوظ مقامات کی تلاش میں ملک سے فرار ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ اپنی اس دہشت گردی کو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ افغان چمن کے راستے پاکستان داخل ہو رہے ہیں۔ گو کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوئی بھی افغان مہاجر پاکستان میں داخل نہیں ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چمن سے روزانہ سینکڑوں مہاجر کراچی اور ملک کے دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ چمن بارڈر پر ٹیکسی ڈرائیورز 20,000 روپے لے کر ان افغانوں کو کراچی پہنچا رہے ہیں۔ گو کہ ٹیکسی ڈرائیورز ان مہاجرین کو اسلام آباد، لاہور اور پشاور پہنچا دیتے ہیں، مگر عملاً ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ڈرائیورز ان مہاجرین کو گمراہ کر کے کراچی پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان سے کراچی جانا، جبکہ آپ کے پاس کوئی شناختی دستاویزات بھی نہ ہوں، بہت آسان ہے، جبکہ لاہور، پشاور اور راولپنڈی جانا نسبتاً مشکل ہے، کیونکہ مختلف مقامات پر شناختی کارڈ کی عدم موجودگی کی وجہ سے کئی مقامات پر پولیس کو نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ شیخ رشید کا یہ دعویٰ ایک لحاظ سے درست ہے کہ کوئی افغان مہاجر پاکستان میں داخل نہیں ہوا ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت سرکاری سطح پر افغانستان سے آنے والے افراد کو مہاجر کے طور پر تسلیم نہیں کر رہی ہے، اور وہ ایسا کر کے طالبان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ طالبان کے علاوہ ملک کے عوام اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی افغان مہاجرین کو قبول کرنے پر یقیناً منفی رد عمل سامنے آنے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ حکومت پاکستان غیر محسوس انداز میں ان مہاجرین کو پاکستان آنے سے روک نہیں پا رہی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان مہاجرین کو روکنے کے ذمہ دار افراد بھی نذرانے قبول کر رہے ہیں۔ افغانستان سے آنے والے افراد بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ان کے خلاف پاکستان میں عوامی سطح پر منفی تاثرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ اس مرتبہ افغان مہاجرین کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR اور کمشنریٹ برائے افغان مہاجرین کی طرف سے کسی قسم کی مالی امداد نہیں دی جا رہی، اس لیے آنے والے افغان خود کو مہاجرین ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل UNHCR اور بلوچستان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان آنے سے نہ روکا جائے۔ UNHCR کے ایک ترجمان نے ایک ریڈیو انٹرویو میں ایک ٹی وی کے انٹرویو میں واضح طور پر کہا تھا
کہ حکومت پاکستان افغان مہاجرین کو قبول کرنے کی پابند ہے۔